الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ سے عقیدے سے متعلق بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے. میں نے بتایا تھا انسان کے عقیدے پر ہی اس کے جنت اور جہنم کا انحصار ہے. اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو پھر وہ جنت اور جنت کے انعامات کا مستحق ہوگا، اور اگر اس کا عقیدہ باطل ہے تو پھر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. آج کی گفتگو بڑی اہم ہے. اگر اس کو غور سے سنیں گے تو بات کچھ سمجھ میں آئے گی، اور اگر سو جائیں گے اور بیچ بیچ سے سنیں گے تو گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. بہت اہم گفتگو ہے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں، ان آیتوں کے بارے میں خود رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں. اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک آیت وہ ہے جنہیں محکم کہا جاتا ہے، اور ایک آیت وہ ہے جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے. والذی انزل علیک الکتاب ہن ام الکتاب والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو اللہ نے خود بتایا کہ ہم نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس میں ایک آیتیں محکمات ہیں اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں. پھر اللہ نے بتایا کہ جو لوگ روئے زمین پر فتنے کی تلاش میں ہوتے ہیں، فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہن کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، ان کے عقیدے سے کھیلنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آیت متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، جن کے دل میں خرافات ہوتے ہیں، جن کے دل میں بیماریاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُونَ مُتَشَابِهَاتٍ. وہ آیت متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں اور پھر اس کے معانی و مفاہیم کو خود سے بیان کرنا چاہتے ہیں، خود سے پہنانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَيَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ. اس کے معانی مفاہیم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں، علم میں رسوخ رکھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں یقولون آمنا برب العالمین، یہ سب کی سب اللہ کی آیتیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ تو دو طرح کی آیتیں اور دو طرح کے لوگ، ایک آیتیں متشابہات اور ایک آیتیں محکمات۔ جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں نشاندہی اللہ نے کی کہ وہ دل کے بیمار ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری آیتیں اللہ کی طرف سے، ہم ان کو مانتے ہیں جیسے کہ نازل کی گئیں، تو وہ اہل علم کہلاتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کریم میں بے شمار متشابہات آیتیں ہیں، ان میں سے چند آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علی العرش استوى، ایک آیت۔ دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، دوسری آیت۔ تیسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، چوتھی آیت وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، پانچویں آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، چھٹی آیت هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی۔ اب بعض دل کے بیمار لوگ اب ان کے معنی مفاہیم کو اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ بس جو ہم نے معنی پہنایا ہے اس بات کو لوگ مان لیں، اس پر یقین کر لیں، اسی کو عقیدہ بنا لیں، جبکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کیا بھائی؟ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ خالق کل شیء، اللہ کیا ہے؟ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہر شے سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، اب اگر ان آیات کے معنی ہم بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اصل ہوتا کیا؟ دھوکہ کہاں سے ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہوتے ہیں ویسے دوسرے کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہیں، بغیر ہاتھ کے پکڑ نہیں سکتے، ہمارے پیر ہیں، بغیر پیر کے چل نہیں سکتے، ہمارے دماغ ہیں، بغیر دماغ کے سوچ نہیں سکتے۔ اب اسی پر اللہ کو بھی ہم اسی پیمانے میں لاتے ہیں کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہوں گے جس سے وہ پکڑتا ہوگا، اللہ کے بھی پیر ہوں گے جس سے وہ چلتا ہوگا، اللہ کا بھی جسم ہوگا جس کو بیٹھے گا وہ۔ تو اگر یہ عقیدہ آپ نے مان لیا تو آپ کا عقیدہ ختم۔ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جب جسم ہی نہیں تو جگہ سے بھی پاک ہے۔ اللہ کا جسم نہیں تو وہ جگہ سے بھی پاک ہے۔ جگہ کس کو چاہیے؟ آپ یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ کو جگہ چاہیے بھائی، 1.5 فٹ 1 فٹ جگہ چاہیے بیٹھنے کے لیے، لیکن ہوا کو کہاں جگہ چاہیے؟ وہ تو پوری فضاؤں میں گھوم رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جگہ چاہیے، چونکہ ہم جسم والے ہیں، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ نے عرش کو بنایا، اللہ نے فرش کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے جنت کو بنایا، اللہ نے جہنم کو بنایا، اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سارے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عقیدہ ہے نا؟
وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ہم یہ معنی اس کو پہنا دیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جسم کے ساتھ ہے، تو ہمارا عقیدہ مجسمہ والا عقیدہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے عرش کو بنایا، جب بیٹھیں گے تو یا تو بیٹھنے کی جو جگہ اس سے ہمارا قد چھوٹا ہوگا یا برابر کا ہوگا، تب نہ اس میں آئیں گے۔ یہ مسجد کی جگہ بڑی ہے تب نہ آپ اس کے اندر آئے ہیں۔ تو عرش اللہ سے نعوذ باللہ بڑا ہوگا تب اس کے اندر آئے گا اللہ، یا برابر کا ہوگا۔ اللہ سے نہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے نہ برابر کا ہو سکتا ہے، اللہ سے نہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے نہ کوئی برابر ہو سکتا ہے، کوئی مساوی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے، یاد رکھیے گا، الرحمن علی العرش استوى۔ الرحمن یہ اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ رحمان، رحیم، ستار، جبار، قہار، قیوم، یہ سارے حی، یہ کیا؟ اللہ کے صفاتی نام۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم مشرق کی طرف دیکھو چاہے مشرق، ساری مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جدھر منہ گھماؤ ادھر اللہ۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم اللہ کو پاؤ گے۔ کیا کیا جائے؟ علماء جو متقدمین ہیں، سلف ہیں، گزرے ہوئے ہیں، امام بخاری سے پہلے، امام مسلم سے پہلے، امام ابو حنیفہ سے پہلے جو لوگ گزرے ہوئے ہیں، وہ اس آیت کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ چونکہ قرآن کی آیت تو یہ تو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ تو جو آج ہم سوال کرتے ہیں، کیا یہی سوال صحابہ کرام نے کیا ہے؟ اس وقت کے متقدمین یہ جواب دیتے ہیں کہ الاستواء معلوم۔ اب دیکھیے وہی والراسخون فی العلم، یہ آیت اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں مان لینا۔ الاستواء معلوم، اللہ کی آیت ہے، اللہ مستوی ہے، یہ معلوم ہے۔ والکیفیت مجہول، کیسے مستوی ہے، کیسے بیٹھا ہے، کیسے قائم ہے، نہیں معلوم۔ والکیفیت مجہول والایمان واجب، لیکن یہ قرآن کی آیت اس پر ایمان واجب ہے۔ والسؤال بدعۃ، لیکن اگر کوئی سوال کرتا تو وہ سوال بدعت ہے، چونکہ صحابہ نے سوال کیا ہی نہیں۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے تو نیا سوال کرنے والا ہوگا، وہ بدعتی کے زمرے میں آئے گا۔ لہذا الرحمن علی العرش استوى یہ بھی اللہ کی آیت ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یہ بھی اللہ کی آیت ہے۔ اور اللہ کی آیت یہ بھی ہے، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم میں سے تین شخص اگر کوئی سرگوشی کر رہا ہے تو اس میں چوتھا اللہ۔ پھر آگے فرمایا وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور پانچ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں تو چھٹا اللہ۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ پانچ اور تین تو ایسے بتا دیا، اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ اللہ، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو شہرگ ہے نا تمہاری، یہ شہرگ جو تمہاری جان کا حصہ کاٹ دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے تم سے اللہ۔ تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ان میں بحث نہیں کرنا چاہیے، بحث سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کی آیت ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بھائی اس کا معنی مفاہیم پہ چکر میں ہمیں سوال قبر میں کیا ہوگا؟ من ربک، من دینک، من نبیک، یہ تین سوال کے جواب کی تیاری کر لو، تمہارا کام بن گیا۔ یہ باقی سوالات میں انسان کو الجھا کر کے ان کے عقائد کو برباد کر کے ان کی زندگی میں برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا رحمان اور استوا کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، کہا جائے گا من ربک۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ کا آخری وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہا فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ کہا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، اللہ کے سورہ مسلمان، اس کو ہٹاؤ، اس کی جنازے کی نماز میں پڑھوں گا۔ تو شہادت لے لی، بس معلوم ہو گیا یہ مسلمان ہے، معلوم ہو گیا
یہ مسلمان ہے، تو مسلمان کی گواہی کے لیے کیا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس کا جواب یاد رکھنا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 سوال کے جوابات یاد کر لیں، وہ اور باقی کے چکر میں آئیں گے، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پھر گمراہی آتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ آیت پیش کی جاتی ہے، بہت سارے نوجوان لوگ پیش کرتے ہیں، دیکھو قرآن میں تو بھائی اللہ الرحمن اللہ استوا، بتاؤ تم کہاں؟ اب ہمارے انجان لوگ بتاتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ بولتا اچھا اللہ ہر جگہ، تو اللہ نالی میں بھی ہے، نعوذ باللہ، اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے۔ اب دیکھیے وہ کہاں پہنچ گیا والد، کم علمی کی بنیاد پر وہ اللہ کے بارے میں کیسے کیسے سوال کرنے لگا۔ اب وہ بیچارہ جس سے سوال کیا جا رہا اسے بھی نہیں معلوم، جو سوال کر رہا اسے بھی گہرا علم نہیں، دن برباد ہوا، آخرت برباد ہوئی، گیا کام سے۔ اللہ ہر جگہ کا مطلب کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آج آپ کو۔ اللہ ہر جگہ میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اس کا معنی سمجھیے، یہ سمجھانے کے لیے، اللہ جگہ سے پاک ہے لیکن سمجھانے کے لیے، یہ ہماری ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی کو ہم کو مان لیا 50 گنا ہتھیلی کر لیجیے، اب اس پر ہم 100 چونٹی رکھ دیں، 100 مکھیاں رکھ دیں، 100 مچھر رکھ دیں، 100 چھوٹے، اپنے حساب سے میں سمجھا رہا ہوں۔ اب اس چونٹی سے پوچھے بتاؤ امام صاحب کا ہاتھ کہاں ہے، چونٹی کیا بولے گی؟ میرے چاروں طرف ہے۔ چونٹی کے لیے تو میرا ہاتھ تو چاروں طرف ہے نا۔ اس مچھر سے پوچھا جائے بتاؤ امام صاحب کا ہاتھ کہاں ہے، چاروں طرف ہے۔ یہی سوال تو ان کے لیے چاروں طرف ہے، اسی لیے پوری کائنات اللہ کے دست قدرت میں ہے، پوری کائنات۔ اب جب پوچھا جاتا اللہ کہاں، ہمارے لیے تو اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک یہودی نے سوال کیا، واقعات میں آتا ہے، سچا ہو یا صحیح نہیں ہو اتنا کنفرم نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بہت صحیح مثال ہے۔ امام اعظم کا رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک یہودی عراق کی سرزمین میں آتا ہے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے 3 سوالات کرتے ہیں اور چیلنج کرتا ہے کہ مسلمانوں کے کوئی عالم اس سوال کا جواب دے دے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ بڑے بڑے لوگ جواب نہیں دے پا رہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ اس ٹائم بچے تھے، پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے اس کا اعلان سنا، رک گئے، کہا سوال کرو، ہنسا۔ بڑے بڑے علماء آج تک جواب نہیں دے پائے، تو آیا جواب دینے، کہاں بتا تو صحیح تیرا سوال کیا ہے، کوشش کروں گا۔ تو اس نے 3 سوال کیے، غور سے سننا، 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، بتا تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا کتاب اور حدیث کے دلیل سمجھ میں نہیں آتی، ان کو عقلی مار مارنی پڑتی ہے۔ کتاب حدیث سنت نہیں سننا ہے، کہا اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم کو اللہ نے وہ دماغ دیا تھا کہ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ مسجد نبی کے کسی ستون کو کہہ دیں کہ سونے کا ہے تو ان کو اتنا علم ہے کہ وہ ثابت کر دیں، اب ماننا پڑے گا اگلے کو۔ علم دیا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اچھا تمہارا پہلا سوال ہے اللہ ابھی کیا کر رہا ہے؟ دیکھو بھائی سوال کرنے والے سے زیادہ اہمیت جواب دینے والے کی ہوتی ہے۔ اب امام صاحب نے اپنا پیترا بدلا، سوال کرنے والوں سے زیادہ اہمیت جواب دینے والے کی ہوتی ہے۔ تم وہاں سے نیچے آؤ، ہم اوپر چڑھ کے جواب دیں گے تاکہ سارے لوگ سن لیں۔ کہا ٹھیک۔ وہ یہودی نیچے آیا، امام صاحب اوپر چڑھے، کہا لوگوں گواہ رہنا، لوگوں گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ نے ابھی اس وقت ایک کافر کو بلندی سے نیچے اتارا اور ایک مسلمان کے بچے کو بلندی پہ چڑھا دیا، میرا اللہ نے ابھی یہی کیا۔ بتاؤ اب دوسرا سوال کیا تمہارا؟ دوسرا سوال کیا بتاؤ؟ اچھا مطلب اللہ سے پہلے کون؟ کیا کچھ پڑھے لکھے ہو؟ ہاں۔ کہ 10 سے الٹی گنتی گن؟ کیا گنتا ہوں، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ ایک سے پہلے صفات کچھ نہیں، اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں، اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ تیسرا سوال کہ اللہ کہاں ہے؟ آگے وہیں گھوم گے، اللہ کہاں ہے؟ اچھا ایک چراغ روشن کر۔ چراغ روشن کیا؟ اس کی روشنی کہاں ہے؟ ہر جگہ۔ میرا اللہ بھی ہر جگہ ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے
یہ واقعہ پیش کیا شاید کہ آپ کے دماغ میں آ جائے۔ تو اللہ ہر جگہ کے مطلب نہیں کہ اللہ ہر جگہ میں ہے، وہ ہمارے حساب سے ہے۔ جیسے ایک چونٹی کے لیے ہماری ہتھیلی ہر جگہ ہے، اللہ تو محیط، واللہ محیط مل کر، اللہ سارے کائنات کو محیط کیا ہوا، احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی دست قدرت میں پوری کائنات ہے، اور پوری کائنات کی اللہ ہر جگہ ہے۔ اسی طرح اللہ ہمارے لیے ہر جگہ ہے۔ ہم ادھر دیکھیں تو اللہ، ادھر دیکھیں تو اللہ، آگے دیکھیں تو اللہ، پیچھے دیکھیں تو اللہ، نیچے دیکھیں تو اللہ، اوپر دیکھیں تو اللہ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر دیکھو ادھر اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت نازک مسئلہ تھا یہ، اور عقیدے میں بالکل بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کبھی گڑبڑانا نہیں لوگوں۔ جو بھی اس طرح کی آیتیں پیش کر کے آپ کو مشکوک کرنا چاہے، آپ کہہ دے بھائی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، ہاں مانتا ہوں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، آمنا وصدقنا، میں اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ان معاملات میں کم علموں کے لیے باتیں نہیں ہیں، بس ہمیں اللہ ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے عرش کو بھی پیدا کیا۔ اور یہ تو جانے ایک بات اور مزے کے بتا دیں، عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث نقل ہے، حدیث نمبر 3090 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اجازت دی گئی ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں آپ کو بتاؤں ایک فرشتے کے بارے میں۔ پھر بتایا کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال یہ ہے کہ اس کے کان سے لے کر کے اس کے کاندھے تک کی جو مسافت ہے وہ 700 سال تک سفر کرنے کی مسافت کے برابر۔ اللہ، تو پتہ چلا کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے نا، تو اللہ نہ کرسی کا محتاج ہے، نہ اللہ عرش کا محتاج ہے، نہ اللہ فرشتے کو اٹھانے کا محتاج ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لہذا اپنے عقیدے کو پختہ رکھیے، اور جو بھی ایسے سوالات کریں آپ کہہ دیجئے کہ بھائی ہم 3 سوال کی تیاری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، 4تھے سوال کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن قبر میں 3 سوالات ہوئے، من رب کا، من دین کا، من نبیوں کا۔ اسی کی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں، باقی میں ہم اپنا دماغ صرف نہیں کرتے۔ سمجھ آئی بات؟ ورنہ تو آپ بھی خراب ہوں گے، سوال کرنے والا بھی گمراہ ہوگا، دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تمام آیات پر، چاہے وہ آیات محکمات ہوں چاہے آیات متشابہات ہوں، سب پر ایمان لانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔